کو سنتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے مکتب میں طالب علم کو، اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن تو بچہ پڑھ رہا ہے، قرآن کوئی خواتین پڑھ رہی ہے یا کوئی فرد پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے پر اللہ تعالی اس بچے کے یا اس خواتین کے یا اس فرد کے قرآن کو خود سننے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ کتنی اونچی بات ہے۔ تو اگر یہ یقین بیٹھ جائیں گا، بچے جا رہے کس چیز کے لیے جا رہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور ان کا قرآن اللہ سن رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس گہرائی کو میں اپنے آپ کے قلب و جگر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جتلانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں۔ قرآن بچہ پڑھ رہا ہے اور قرآن کو کون سن رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا آقا مولا اللہ قرآن کو سن رہا ہے۔ کہ عاصم، تم قرآن پڑھتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، مزے لے لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ قرآن پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ عاصم، اپنا چہرہ آگے کرو، اپنے لبوں کو آگے کرو، میں آپ کے لبوں پر بوسہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم کوفی کے لبوں پر بوسہ دیا اور فرماتے ہیں کہ وہ بوسہ دینے کی وجہ سے جب بھی جہاں بھی موجود ہوتے آپ زبان کھولتے تھے، وہ زبان سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ تو سمجھانے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے کہ فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، کہ فرشتے خود قریب ہو کر اس قرآن کو سن رہے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو کم درجے کا نہ سمجھے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی بھیجے، اپنے خواتین اور جو مرد احباب ہے وہ خود بھی اس کا اہتمام کرے۔ بلکہ مفتی انوار صاحب سے میں گزارش کروں گا، جیسے طلباء کا یہاں مکتب چل رہا ہے، یہ بڑے حضرات کا بھی مکتب چلے اور خواتین کا بھی مکتب یہاں شروع ہو، تاکہ ہر فرد قرآن کو سیکھنے والا بنے۔ قرآن سیکھے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا،